شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت ماہ سیام ہے جس کو کلام الہی سے بڑی نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ پہ اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے یہ قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ اترتا رہا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور اسی ماہ مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے اس مقام خاص کو پہنچے، اور اللہ کریم اسی ماہ مبارک میں اپنے خلیل کو صاحب عطا فرمائے۔ یہی ماہ نور ہے، ماہ مبارک ہے۔ اس میں داؤد علیہ السلام پر مالک نے زبور کو نازل فرمایا، آپ کو زبور دی گئی۔ یہی ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں موسیٰ کو تورات دی گئی۔ اسی ماہ مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا گیا۔ اور قربان جاؤں، اس ماہ مبارک میں رمضان کے اندر اللہ نے صاحب عطا کے انبیاء کو کتابیں بھی دی، تورات، انجیل، زبور انبیاء کو دیے، پر کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اللہ نے رمضان کا ذکر نہیں کیا۔ جب محبوب کو قرآن دیا، اپنا کلام دیا، قرآن دے کر رب نے رمضان کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ذکر کسی اور کتابوں میں نہیں آیا، کسی صحائف میں نہیں آیا، فقط رمضان کا ذکر آیا ہے تو قرآن میں آیا۔ تو یہ بھی بڑی ایک رمضان کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے نسبت ہے، اللہ نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ امام بہقی نے ایک روایت ذکر فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ کریم نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی ہیں کہ کسی بھی امت کو بے نیاز نے وہ چیزیں نہیں دی۔ میری امت پہ کرم فرمایا ہے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو محبوب کریم یہ 5 چیزیں بیان کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں؟ یہ 5 چیزیں ملی ہیں، محبوب کریم امت پہ ناز کر رہے ہیں کہ میری امت کو یہ 5 چیزیں ملی ہیں۔ آؤ وہ دیکھتے ہیں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آج رمضان کی پہلی رات کی چند گھڑیاں باقی ہیں، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، اللہ کریم میری امت پہ نظر کرم فرماتا ہے، میری امت پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور فرمایا جس پر اس کی نظر ہو جائے، جس پر اس کی نظر ہو جائے، اللہ کریم کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں عذاب اس کو دے گا، نہ قبر میں اس کو عذاب دے گا، نہ حشر میں اس کو عذاب دے گا، نہ جہنم کا اس کو عذاب دے گا۔ اللہ کریم اس بندہ مومن کو عذاب سے محفوظ رکھے گا جس پر نظر کرم فرمائے۔ رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر شام کو دسترخوان میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے منہ کی جو بو ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ یہ روزے دار کی بھوک و پیاس سے منہ کی مہک ہمیں اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ نے میری امت پہ دوسری چیز یہ دی ہے، وہ سارا دن بھوک و پیاس میں رہتے ہیں، شام کے وقت ان کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی اگر بو اللہ کو محبوب ہے تو روزے دار اس سے بھی کہیں درجے اعلیٰ محبوب ہے۔ روزہ رکھنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں آج کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، سارا دن بھوکا پیاسا رہے کہ کیوں رہ رہا ہوں، وہ کہے گا اپنے دل سے مجھے میرے مالک کا ڈر ہے،
میں اللہ کے اذن سے بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے پیاسا رہ رہا ہوں، تو اللہ کی محبت دل میں اور زیادہ ہوگی، اللہ کا پیار دل کے اندر اور زیادہ ہوگا، گناہوں سے بچے گا، نفسانی خواہشات سے بچے گا، خشیت الہی کا نور دل میں اور روشن ہوگا، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھنا صاحبو، اولیاء فرماتے ہیں اللہ کی محبت تب تک دل میں جگہ نہیں لیتی جب تک دل میں اس کا ڈر نہ آ جائے، اس کا خوف پیدا ہوگا تو محبت پیدا ہوگی۔ کوئی کہے اللہ کی محبت کا بیج کیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ کی محبت کا بیج خشیت الہی ہے۔ تیسری بات فرمایا یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات اس ماہ مبارک کے اندر میری امت پہ ایک اور کرم ہوتا ہے، ہر دن ہر رات اللہ کے سارے فرشتے میری امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس ماہ نور کے اندر فرمایا ہر رات ہر دن میری امت کی بخشش کی دعائیں ہوتی ہے، اور کرتے کون ہیں؟ فرمایا ملائکہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ چوتھی شے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم میری امت کے لیے رمضان میں جنت کو حکم دیتا ہے، اے جنت مزین ہو جا، تیار ہو جا، سج جا، سنور جا۔ مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے دنیا سے کچھ میرے محبوب بندے دنیا کے تاپ جھل کے آ رہے ہیں اور وہ تجھ میں آرام کریں گے۔ فرمایا میری امت کے لیے اللہ حکم دیتا ہے جنت کو مزین ہو جا، اور میری امت رمضان میں تاپ جھل کے آئے گی اور جنت میں آ کے آرام کرے گی۔ یعنی روزہ دار کے لیے، ماہ مبارک کو راضی رکھنے والے کے لیے محبوب کریم نے بشارت دے دی ہے، وہ باب و ریان سے داخل ہو کر جنت میں آرام کرے گا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ کریم رمضان کی ہر رات میں بندوں کو معاف فرماتا ہے، اسی طرح پورے رمضان میں اللہ کریم بے حسابوں کی بخشش فرماتا رہتا ہے۔ لیکن جب آخری رات آتی ہے، فرمایا جتنا پورے مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ سے جو بخشش کا پروانہ لے کے چلے جاتے ہیں اور سب کی مقدار جمع کی جائے، اللہ کریم آخری رات کو اتنا اور معاف فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم صحابہ کو فرمایا منبر کے قریب آ جاؤ، سارے قریب آئے، مصطفیٰ نے قدم رکھا، فرمایا پہلا قدم پہلے درجے پہ آیا، فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا دوسرے درجے پہ آیا، فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا تیسرے درجے پہ آیا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آج ہم حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے ہیں، فرمایا کیوں؟ فرمایا ہر روز آپ منبر پہ آتے ہیں، جلوہ فرماتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین، آج آپ نے آمین ذکر فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل کہہ رہے تھے جس کو اللہ کریم رمضان عطا کرے اس رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، جبریل نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، میں مصطفیٰ نے کہا آمین۔ دوسرے پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا محبوب آپ کا نام لیا جائے اور بندہ درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے، میں مصطفیٰ نے پڑھا آمین۔ تیسرے پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کریم والدین جیسی نعمت دے، ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہو، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ ہلاک ہو جائے، میں مصطفیٰ نے فرمایا آمین۔ یہ حدیث تو ہم نے بارہا علماء سنی ہوئی ہے، لیکن اس پہ غور کرو یارو، جب بھی جس کے دل میں ایمان کی شمع ہے نا، اس کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اس حدیث کو دیکھو، اس حدیث میں مصطفیٰ کو دیکھو، اس حدیث میں جبریل امین کو دیکھو۔ رمضان کو پائے گناہ نہ بخشوا سکے ہلاک ہو گئے، کہنے والا جبریل ہے اور آمین بولنے والے مصطفیٰ ہیں۔
اللہ اکبر، آپ کا نام لیا جائے درود نہ پڑے یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، کہنے والا جبریل ہے، آمین بولنے والا مصطفیٰ ہے۔ ماں باپ اللہ بڑھاپے میں اس کو ایسی نعمت دے دے، خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ہلاک ہو جائے، ایسا بندہ کہنے والا جبریل ہے، آمین بولنے والا مصطفیٰ ہے۔ اب بتاؤ یہ جو معاملہ ہے یہ قبول ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا؟ کہنے والے جبریل بھی معصوم، بولنے والا مصطفیٰ بھی معصوم ہے۔ تو صاحبو رمضان آ گیا ہے، گناہوں سے دور ہو جاؤ، اپنی بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، بدو کے ساتھ وعدہ نہ کرو، رب کے ساتھ وعدہ کرو، مالک اس رمضان میں جو پیچھے ہو چکا، اب ہم اپنی زندگی کو مطہر بنا رہے ہیں، اب اس وجود میں کوئی گناہ نہیں پیدا ہوگا، گناہ سے معافی مانگو۔ اگر مصطفیٰ کا نام آ جائے درود پڑھنے کے عادی بن جاؤ، سرکار سے محبت کرنا شروع کر دو، سرکار کی ذات پہ درود پڑھو، اور والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو۔ والدین جیسی نعمت دنیا میں ہے نہیں، نعم البدل اللہ نے والدین جیسا رکھا ہی نہیں ہے، نہ باپ جیسا نعم البدل ہے، نہ ماں جیسا نعم البدل ہے۔ اس لیے تو فرمایا ماں باپ تمہارے لیے وہ ہیں ان کے چہرے کو دیکھو گے تو میں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ پھر فرمایا اگر یہ تم سے چلے بھی جائے نا اور قبر میں دفن ہو جائے، ان کی قبر کی ڈھیری کی زیارت کرو گے پھر بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماؤ گا۔ بڑھاپے میں ہیں ان کی خدمت کرو، اس رمضان کے وسیلہ سے ان کو راضی کرو، اس لیے کہ محبوب کریم نے فرمایا ہے، نہیں تو پھر ہلاکت کی دعا جبریل کی ہے، آمین مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، مالک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔